نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرحمن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 20ویں صدی عیسوی جسے ابھی ختم ہوئے 8 سال ہوئے ہیں، نواں سال شروع ہو گیا 21ویں کا، یہ سابقہ اور موجودہ دونوں مسلمان امتوں کی تاریخ کے ضمن میں ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہے۔ سابقہ امت یاد ہے نا، بنی اسرائیل۔ سابقہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس مقام سے معزول کر دی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے اسے عطا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک جاری رہا۔ یہ ان کا 2000 سالہ دور ہے جس میں انہیں امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ سرکاری حیثیت حاصل تھی۔ یہی زمین پر اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، اللہ کی شریعت ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد سے انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا۔ امت محمد اب اس کی جگہ پر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگرچہ وہ سابقہ امت کی حیثیت سے تو ان کا دور ختم ہو گیا حضور کی بعثت کے ساتھ، لیکن امت تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو موجود ہے، قوم تو ہے، بنی اسرائیل تو ہے، لہذا اس کے بعد بھی ان کی تاریخ کا ایک دور چل رہا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کے زمانے تک ان پر 2 دور آ چکے تھے، عروج کے اور 2 زوال کے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں 3 ادوار کا ذکر ہے، پہلے دور کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا دور عروج جو ہے اس کا ذکر یا تو آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے، حضرت طالوت کی جو جنگ ہوئی تھی جالوت کے خلاف، اور اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی، حضرت طالوت کی 16 برس، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کا ذکر تو قرآن میں بکثرت آیا ہے، لہذا یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ پہلا جو دور زوال تھا اس کے 2 حصے، پہلے اشوریوں کا خاتمہ، جو اشوریوں کے ہاتھوں جو شمالی ریاست اسرائیل تھی اس کا خاتمہ، پھر کلدانیوں کے ہاتھوں جنوبی ریاست یہودا کا خاتمہ، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور اللہ نے ان پر کرم فرمایا، انہیں توبہ کی توفیق ملی، انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت جو ہے خاص طور پر اس میں مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عزیر کو یہودیوں کے ایک گروہ نے ابن اللہ قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید میں ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ ہے۔ تو اگرچہ حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ یہود کا بحیثیت مجموعی کبھی نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ان کی تاریخ میں ہے، اور اسی لیے ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں پھر اس قعر مذلت میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، انہی کی دعوت تجدید اور اصلاح اور توبہ کی پکار، توبہ کی منادی، جس کے نتیجے میں پھر ان کا دوسرا دور عروج آیا، مکہ سلطنت کا، جو اپنے زمینی رقبے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ریاست تھی اس کے رقبے سے بھی بڑی تھی۔ لیکن پھر ان کے بعد دوسرا دور زوال جو شروع ہوا ہے وہ 63 قبل مسیح سے شروع ہو گیا تھا،
یہ میں اس لیے آج آپ کے سامنے اضافہ کر رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ اس کا بیان رہ گیا تھا۔ 63 BC میں، 63 قبل مسیح میں رومن ایمپرر پومپیائی اس نے فتح کیا اس پورے علاقے کو، اور یہاں رومن حکومت قائم ہو گئی۔ وہاں سے دور زوال شروع ہو گیا، اگرچہ وہاں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایک مقامی سی آٹونومس سی یہودیوں کی بھی حکومت قائم رہنے دی، جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں ریاست بہاولپور ہے، نواب بہاولپور بیٹھے ہوئے، حقیقت میں تو وہ جو برٹش امپائر تھی پورا ہندوستان اس کے تحت تھا، لیکن یہ راجے مہاراجے ان کے تحت جو ہے ایک آٹونومی سی ہوتی تھی، کچھ تھوڑی سی اختیارات۔ لیکن 70 AD 70 عیسوی میں پھر جب انہوں نے ایک بغاوت کی بہت بڑی رومیوں کے خلاف، تو پھر جو ہے ٹائٹس رومی نے ان کو تہس نہس کیا، 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے یروشلم میں، اور پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ معبد سلیمانی یا مسجد اقصیٰ جو دوسری مرتبہ انہوں نے اپنے دوسرے دور عروج کے اندر بنا لی تھی، اسے بھی گرا دیا، وہ گرا پڑا ہے آج تک۔ تو 70 عیسوی سے لے کر اور 1917 عیسوی تک 1847 برس ایگزیکٹلی بنتے ہیں، یہ ان کا دوسرا دور زوال ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ اب انہی میں سے 500 برس وہ ہیں کہ جس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے دور زوال میں تھے، نکال دیے گئے تھے، دنیا میں منتشر تھے، ڈائسپورا تھا، 500 برس ہو چکے تھے انہیں اگر کوئی سہارا ملا تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ مسلم اسپین میں ملا، اس لیے کہ انہوں نے ہسپانیہ کی مدد میں طارق ابن زیاد جو ہے اس کی مدد کی اس کے فتح کرنے میں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر عربوں نے ہسپانیہ میں پھر ان کی عزت کی، ان کو مقام دیا، ظاہر بات ہے محسن تھے، راستہ دکھائے تھے، اور کیوں دکھایا تھا؟ اس لیے کہ عیسائی جو ہیں شدید پرسیکیوشن کر رہے تھے، ان کی مارتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، لہذا انہوں نے دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، تو عربوں کی محبت میں نہیں، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت اپنے دشمن کو ذیل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور اس کو بن گوریون نے لکھا ہے اپنے ہاں کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا۔ لیکن اس کے بعد بھی کئی 100 برس تک عیسائی جو ہیں پھر ان کو کچلتے رہے، مارتے رہے، دباتے رہے، گھیٹوز میں رکھا، یورپ میں ان کی جو ہے کوئی عزت نہیں تھی کسی طرح کی۔ اس کے بعد جو اصل مسئلہ وہ میں تفصیل پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مسلم اسپین کی یونیورسٹیوں سے علم کی روشنی جو ہے وہ پھیلنی شروع ہوئی، اور یورپ کا جو سینٹرل یورپ ہے، فرانس اور جرمنی اور اٹلی، یہاں پر وہ علم کی روشنی پھیلی، جس کے نتیجے میں 2 تحریکیں وہاں پیدا ہوئیں، تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیاء العلوم، رینیسنس اور ریفرمیشن۔ یہ جو روشنی کے دھارے بہہ رہے تھے اسپین سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کی طرف، یہودیوں نے ان میں زہر گھولا۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ دریا بہہ رہا ہے اور کوئی شخص جو ہے اس میں کہیں کسی جگہ بیٹھا ہوا سیاہی گھول رہا ہے، تو دریا کا پانی سیاہ ہو رہا ہے۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ اسلام نے جو تعلیم دی تھی حریت، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے اس حریت کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ سے بھی آزاد، شریعت سے بھی آزاد، مذہب سے بھی آزاد۔ نمبر 2 مساوات، انہوں نے اس کے اندر وہ آزاد خیالی پیدا کی کہ عورت اور مرد بھی مکمل مساوی ہے۔ نتیجہ یہ کہ خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو عیسائیت کی تقسیم کروا لی، پوپ کے خلاف بغاوت کر کے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ
بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا. انہوں نے کہا یہ انگلینڈ جو ہے یہ تو ہمارا نیا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں پر پناہ مل گئی ہے، جیسی کبھی اسپین میں تھی. اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہ جب صورتحال تبدیل ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور امریکہ آ گیا ہے دنیا کے سیاسی افق کے اوپر، تو پھر نیا اسرائیل جو ہے وہ کہتے ہیں امریکہ ہے، یہ ہمیں یہاں پر وہ ساری سہولتیں حاصل. یہ سارا معاملہ جو ہے ہوا ہے. لیکن 20ویں صدی سے آپ نے سوچئے کہ دو جو میں نے کہا عمل جاری رہے. ایک طرف ان پر ایک اور عذاب کا کوڑا پڑا ہے، اور وہ ہے جرمنوں کے ہاتھوں، ہالوکاسٹ. اور اس میں بھی ان کے کہنے کے مطابق 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے. معمولی بات نہیں ہے. کوئی جھوٹ ہوگا، کتنا ہوگا، مبالغہ ہوگا، کتنا ہوگا، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ بعد لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں، تو یہ بات قرین قیاس نہیں ہے. ایک بہت اہم واقعہ ہے. اس طریقے سے اتنا بڑا جھوٹ تاریخ کے بارے میں، اور اتنا پرانی تاریخ نہیں ہے، پچھلی صدی کی بات ہے نا. اگر کوئی 1000 سال پرانے کی بات ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ کوئی داستان ہے، کوئی شاید الف لیلہ کی داستان. لیکن ان کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے. لیکن تو میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ پروسیس جو ہے دو طرفہ، ایک طرف تو وہ زوال اور گہرا ہو گیا، اور گہرا ہو گیا، اور اتنی بڑی سزا جرمنوں کے ہاتھ. لیکن دوسری طرف ان کے احیائی عمل شروع ہو گیا. قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو دریا، دو روئیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے. پردہ ہے بیچ میں. ایک میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے، حالانکہ سمندر تو خالی پانی کا ہے، تو یہ روئیں چلتی ہیں. یا ہمارے ہاں ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے اٹک پر جا کر کہ وہاں جو دو دریا ملتے ہیں، ایک طرف تو تربیلا سے آ رہا ہے دریائے سندھ، دوسری طرف جو ہے بائیں ہاتھ سے مغرب سے آ رہا دریائے کابل، اور وہ ملتے ہیں. یہ کافی دور تک معلوم ہوتا ہے یہ پانی کابل کا ہے، یہ سندھ کا ہے. سندھ کا پانی صاف ہے اور کابل کا پانی گندلا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. تو ایک طرف زوال اور گہرا ہوا، اور دوسری طرف احیاء کا عمل جو ہے. اب اس کے چند پوائنٹس نوٹ کر لیجیے. 1897 میں بیسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں بڑے بڑے یہودی جو ہیں بینکرز جمع ہوئے. زائنسٹ موومنٹ کا آغاز ہوا. یہ سیہون ایک پہاڑی ہے، در حقیقت زیون ایک پہاڑی ہے یروشلم کے اندر. اس کے حوالے سے زائنزم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ پرانا دور جو ہے جبکہ ان کا یہاں پر جب بھی اقتدار ہوتا تھا، چاہے وہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کا زمانہ تھا، چاہے مکابی سلطنت کا دور تھا، وہ دوبارہ دنیا میں آئے. تو یہ تحریک جو ہے یہ یہودیوں میں سے جو سیکولر عنصر ہے اور جو در حقیقت بینکرز تھے، بڑے بڑے بینکرز یورپ کے، وہ جمع ہوئے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن کے نام سے وہ کتاب مل جاتی ہے آپ کو. انہوں نے نقشے بنائے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور میں پچھلی مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی ذہانت کو داد دینی پڑتی ہے. گیو دی ڈیول ہز ڈیو. شیطان کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس کو ادا کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں. ذہانت، فطانت، پھر محنت، مشقت، اس کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں، عام میرے خیال میں تاریخ میں کسی اور قوم کے اندر شاید اس کی پوری مثال نہ ملے. جیسے جیسے سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں، جیسے جیسے ان پر عذاب آئے، نسیاں منسیاں ہو جاتی قوم، ختم ہو جاتی. ایک پھر ابھرتے پھر ابھرتے پھر ابھرتے. تو اس اعتبار سے ان کی وہی ذہانت، محنت، مشقت اور جو اثر و نفوذ انہوں نے پیدا کر لیا تھا یورپ کے اندر، بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے جکڑ لیا تھا یورپ کو اپنے ہتھ کنڈوں کے اندر. نتیجہ یہ ہوا کہ کل 20 برس کے اندر بالفور ڈیکلریشن آ گیا. یعنی سن 70 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں. ڈایاسپورا سے، اب ادھر سے ادھر سے، یورپ سے، ایشیا سے، شمالی افریقہ سے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. ڈایاسپورا 1847 برس کے بعد ختم ہوا.
وہ وہاں آنے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے بڑے عجیب عجیب طریقوں سے وہاں سے پھر جو عرب تھے بیچارے، غریب بھی تھے، سادہ لو بھی تھے، ابتدا میں انہوں نے لالچ کے ذریعے سے انہیں بے دخل کیا. بھائی تمہارا یہ مکان ہے، کیا مانگتے ہو؟ 2 لاکھ. ہم 3 لاکھ دے دیں گے لیکن کل ہی فارغ کر دو. پیسہ بے تحاشا تھا، بینکرز تھے، بڑے بڑے بینکرز تھے، پیسے کی کمی تھی نہیں. اس کھیت کا کیا مانگتے ہو، اس کا کیا مانگتے ہو؟ جو اس طریقے سے گویا کہ وہ ٹارچر سے نہیں، دباؤ سے نہیں، ابتدا میں اس طریقے سے پہلے قدم بڑھائے، پھر ٹارچر کرنا شروع کیا اپنی آبادیوں کے ذریعے سے. انہیں خوف زدہ کرنا شروع کیا، مار دھاڑ بھی شروع کی، پھر وہاں سے نکالا. ہوتے ہوتے انہوں نے کافی قدم اپنے مضبوط جو ہے جما لیے. اور اس کے بعد جو نیا اسرائیل تھا، جو نیا اسرائیل نمبر 1 تھا برطانیہ، اس کے ذریعے تو بالفور ڈیکلیریشن آ گیا. نیا دوسرا اسرائیل جو تھا امریکہ، اس سے آتا ہوں 1948 میں اسرائیل قائم ہوئی، حکومت قائم ہوئی. آپ اندازہ کیجیے کتنے عرصے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی دنیا میں، تقریباً 2000 برس بعد، ورنہ ان کی کوئی حکومت نہیں تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک جنگ چھوٹی سی سن 48 میں عربوں نے ریزسٹ کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور رقبے حاصل کر لیے. یہ منظم تھے، ان کے ہاں تو ٹیررسٹ موومنٹ پوری طریقے سے آرگنائز تھی، مسلح تھی. انہوں نے اس کے ذریعے سے، اور عرب تو ایک غیر مسلح، ایک فوری سا رد عمل تھا، منظم تھے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد پھر 1967 کی جنگ، اب یہ سمجھیے تقریباً 20 برس کے بعد سے ہو رہا ہے. یہ 1897 1917، 20 برس سے. 1917 سے 1948 21 برس سے. 1948 سے 1967 19 برس ہے. یہ تقریباً 20 برس مائنس پلس 20. یہ جو جنگ تھی جو انہوں نے جیتی ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی، اس لیے کہ انہوں نے مصر کو شکست دی اور سیریا کو شکست دی. مصر سے پورا جو ہے سینائی پیننسولا وہ لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، جارڈن سے پورا ویسٹ بینک، جو اصل جو فلسطین تھا وہ تو ویسٹ بینک تھا، بہت ہی سرسبز و شاداب اور بہت عمدہ علاقہ، آباد علاقہ، وہ ان سے سارا چھین لیا. اس وقت تک بیت المقدس تقسیم تھا، اس کا آدھا حصہ جو ہے جارڈن کے پاس تھا. یہ 1948 میں جو ارینجمنٹ ہوا ہے اس کو نوٹ کیجیے. یروشلم تقسیم کر دیا گیا، مشرقی یروشلم یہ جارڈن کو دے دیا، مغربی یروشلم یہ اسرائیل کو دے دیا گیا. اب انہوں نے اس میں 1967 میں پورا یروشلم فتح کر دیا. اور موشے دایان جو کانا ہوتا تھا وہ جو داخل ہوا بطور فاتح کے ایسٹ یروشلم میں، تو اس نے کہا وی ہیو کم ہیئر نیور ٹو گو اگین. اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں کبھی بھی، ہم یہاں آئے. لیکن ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی اس زمانے میں، اس کے ساتھ جو چیف ربائی داخل ہوا تھا وہ رو پڑا. وائی؟ اس نے کہا، الفاظ تھے اس کے، سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائمز کے جو پیشن گوئیاں ہیں اب ان کا آغاز ہو گیا، کہ اس کے بعد جو ہمارا آخری زوال آنا ہے انہیں بات پتا ہے انہیں. لیکن یہ ابھی مستقبل کی بات ہے. اب ان کے آگے ایجنڈا کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. اس کے لیے یہ مسجد اقصیٰ یہ گرانی ہے، اور جو ہے ڈوم آف دی راک اس کو گرانا ہے. وہاں لا کر جو ہے اپنا 3rd ٹیمپل بنا کر اور اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ تو ہے لوکل ایجنڈا، علاقائی گریٹر اسرائیل اور کنسٹرکشن آف دی 3rd ٹیمپل، اور وہاں پر وہ تھرون آف ڈیوڈ جس پر آ کر ان کا مسیحا جس کے منتظر ہیں وہ آ کر بیٹھے گا، پوری دنیا پر حکومت کرے گا. پوری دنیا پر حکومت ڈائریکٹ نہیں ہوگی، یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا حصہ ہے جو بین الاقوامی ہے، گلوبل ہے، کہ پوری دنیا کو ہم اپنے مالیاتی نظام کے شکنجے میں کس لیں گے.
مالیاتی حکومت ہماری ہوگی. یہ سب ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹریپس اور یہ سب کے سب اس کی تیاری ہے. پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں، مالیاتی شکنجے میں کس لینا، یہ ہے گلوبل. ان کے نزدیک تو تمام انسان جو ہے، جو نان جیو ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، انسان مکمل نہیں ہے. وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے. جنٹائلز یا گوئنگز، یہ دو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. اور حیوان کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسان کا حق ہے. لہذا آپ جیسے ٹانگے میں گھوڑے کو جوت لیتے ہیں اور ہل کے لیے آپ جو ہے بیل کو استعمال کرتے ہیں، بکری کا آپ گوشت کھاتے ہیں، تو یہ تو جانور تو پیدا کیے گئے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے. اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ حیوان ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے فریب کرنا، چیٹنگ کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جو بھی ہو، ایوری تھنگ از فیئر. لیس علینا فی الامیین سبیل. ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی ہوگی ہی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیوں دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا. اب جو چاہے ہم کریں ان کے ساتھ، یہ حیوان ہے. تو یہ ہے ان کا ایجنڈا. اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، یہ اب مستقبل کی بات ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے. لیکن اب آئیے امت مسلمہ کی طرف. امت مسلمہ کا بھی دوسرا زوال جو ہے وہ خاصا طویل ہے. پہلا قدم کیا تھا؟ ہسپانیہ میں مسلمان کا اور اسلام کا خاتمہ. یہ اینڈ آف دی 15th century and beginning of this 16th century، 1492 میں آخری جو رہ گئی تھی، گرتے گرتے ہسپانیہ میں زوال آیا نا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اب بڑی زبردست حکومت رہی ہے مغلوں کی، لیکن پھر یہ ہے کہ تقریباً 250 برس تو ان کی حکومت جو تھی وہ واقعی حکومت تھی. پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن ہے. تو بڑی عمارت کو گرتے ہوئے تو دیر لگتی ہے نا. اورنگزیب کے بعد کیا تھا؟ زوال تھا. مختلف طوائف الملوک کی پیدا ہو گئی، راجا مہاراجا، کو ہندو بھی نکل رہا ہے، مسلمانوں علیحدہ ریاست. گرتے 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 پھر آپ کو معلوم ہے 1857 نام نہاد تو ایک مغل جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ ظفر، جس کو کہا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی، جس کے لیے جو ہے قبر کے لیے کوئے یار میں، وہ بہادر شاہ ظفر تھا. لیکن اس کی حکومت کہا جاتا تھا کہ وہ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم. پالم یعنی چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر کہ دلی کا پہلا ہوائی اڈا بنا تھا. جیسے ہمارے یہاں والٹن ایئرپورٹ کہلاتا تھا نا، یہ والٹن لاہور سے کتنا فاصلہ ہوگا اس کا، تو ایئرپورٹ بنا تھا. ایسے پالم ایئرپورٹ بس وہاں تک تھا. تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی زوال جو شروع ہوا ہے تو وہ تو کافی پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس پر آخری سیل جو ہے وہ 1492 میں آخری جو ہماری حکومت تھی غرناطہ کی، گرناڈا، فال آف گرناڈا، سقوط گرناطہ 1492. اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، 1992 میں اس کا جشن منایا گیا اسپین میں، لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ورلڈ اولمپکس جو ہیں وہ وہاں رکھے گئے، نمبر 1. اور نمبر 2، تمام عرب ممالک کے لوگوں کو بلا کر بٹھایا گیا وہاں پہلی مرتبہ اسرائیل کے سامنے. 1992 میڈرڈ، وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس اور یہ اور وہ سب دھوکہ فریب. صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے دے وانٹ ٹو گین ٹائم، جو اپنا ایجنڈا ہے اس کے آغاز کرنے سے پہلے یہ 500 برس کا انہوں نے در حقیقت جشن منایا تھا، 500 سالہ جشن. اور اس طرح سجایا گیا تھا اسپین کو جیسے دلہن کو آراستہ پراستہ کیا جاتا. بہرحال وہاں سے جو ہمارا عمل شروع ہوا تھا ڈکلائن کا، لیکن چونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا تھا، ظاہر بات ہے رینائسنس ہوئی، علوم پھیلے، سائنسز میں ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، یہ سب یورپ ہی میں ہو رہا تھا نا. وہی ایک پیالہ تھا نا جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا. اب طاقت تو ظاہر بات ہے کہ پھیلتی ہے، طاقت اپنی جگہ تو نہیں رہتی. ان کے پاس جو مشرق کی طرف پھیلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی، سینٹینل آف دی مسلم ورلڈ. یہ سنتری کھڑا ہوا ہے.
شمالی افریقہ کیسے جائیں؟ ایشیا کی طرف کیسے بڑھیں؟ راستے میں تو بہت بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ کی. لہذا نکلے کہاں سے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا، افریقہ کے جنوب سے چکر لگا کر اور پھر ایسٹ کی طرف، اور اس راستے سے پھر یورپین کولونیلزم کا سیلاب آیا ہے. انڈونیشیا، یہ ملایا، یہ سارے علاقے جو ہے، پھر ہندوستان، انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، فرینچ آ گئے، یہ آ گئے، پورچوگیز آ گئے، وہ باقی سب نکلتے چلے گئے، انگریز رہ گیا. اس کے بعد یہ سیلاب پھر یوں بڑھا ہے، یعنی اسپین، اور اسپین کے بعد افریقہ کے جنوب سے ہو کر، کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر مشرق کی طرف یہ تمام جو قومیں آئی ہیں مغربی یورپ کی. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہودیوں پر جو آیا تھا یورپین عذاب وہ مشرقی یورپ کی قوموں سے آیا تھا، گریکس اینڈ رومنس، لیکن یہ آیا ہے مغربی. اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ اتنے عرصے میں اب ظاہر بات ہر کمال راز حوالے، اب سلطنت عثمانیہ بھی کمزور ہو چکی تھی. آخر جیسے ہر انسان پر بڑھاپا آتا ہے، اس نے کئی 100 برس بڑے دبدبے کے ساتھ عثمانی ترکوں نے حکومت کی ہے. 400 برس تک خلافت ان کے پاس رہی ہے مسلمانوں کی، بڑی زبردست حکومت. یہ جو امپائر تھی، آٹومان امپائر، ایسی تھی جیسے کبھی رومن امپائر ہوتی تھی، اس کی ہم پلہ بلکہ اس سے زائد تھی. بہرحال اب یہ بھی بیمار ہو چکی تھی. اس بیماری کے نتیجے میں پھر آخری جو اختتام ہوا ہے عالم اسلام کو فتح کرنے کا، وہ پہلی جنگ عظیم پچھلی صدی کی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ کہاں ہوتی تھی پتہ ہی نہیں. وہ ایک چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا بس، باقی گئی. وہ جو کچھ ہوا اس کا پروسیس کیا تھا، کس طریقے سے کیا، سارا ذہن یہود کا تھا. یہودیوں نے پورا زور لگایا تھا سلطان عبد الحمید خان کو کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں، آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے. وہ گردن تک قرضے میں تھا سلطان عبد الحمید. تو ڈکلائن ہوا تھا، زوال تھا، خرچے بہت تھے، عیش بہت تھے، محل بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم اپنے پاؤں جو ہے چادر جتنی ہے اتنی ہی پاؤں پھیلائے. تو قرضوں تلے دبے ہوئے. اب زوال جو ہوتا ہے، جیسے بڑھاپا آیا تو ہر طرح کی بیماریاں بڑھاپے میں آ کر زور کرتی. تو ان کو رشوت دی گئی کہ آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیجیے. وہ اجازت جس کی نفی کی گئی تھی اس معاہدے میں جو حضرت عمر کا ہوا تھا یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ. یروشلم کے عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا یروشلم کو حضرت عمر کو بغیر جنگ کے. وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس کا پس منظر کیا، بہت ہماری تاریخ کا خوبصورت واقعہ ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. وہی جو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کی، یہ حضرت عمر کے معاہدے میں تھا. لیکن تھوڑی سی رعایت حضرت عمر نے کروا دی تھی کہ ان کو اجازت ہوگی یہاں آئیں، وزٹ کریں، زیارت کریں اپنے مقامات مقدسہ کی. آئیں، کھڑے ہو کر رو دھو لیں، ویلنگ وال کے سامنے کھڑے ہو کر رو دھو لیں، جو چاہیں کر لیں بس. لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے، کوئی مکان نہیں خرید سکیں گے، کوئی پراپرٹی، کوئی کھیت، کچھ نہیں. تو سلطان عبد الحمید خان نے جواب دیا کہ جو معاہدہ عمر کا تھا میں کسی قیمت پر اس سے ہٹنے کو تیار نہیں. تب انہوں نے سازش کروائی، اور سازشی ذہن ان کا وہی میں نے کہا تھا کہ اگر جینیس ہے، ایون جینیس. فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے کروائی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سلطنت عثمانیہ ختم. عربوں کے اندر عرب نیشنلزم کے بیج بو دیے. عرب یہ کون ہوتے تم پر حکومت کرنے والے؟ وہ عرب ہے ٹو رول یو. اٹھ کھڑے ہو. شریف حسین والی مکہ غدار اعظم، جس کا یہ پڑپوتا اب بھی بیٹھا ہوا ہے جارڈن کے اندر، اس نے بغاوت کی اور ترکوں کے خلاف. آپ کو معلوم ہے کہ یہ
دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائن موجود تھی ترکی کے دور میں. اب بھی جب ہم جاتے تھے، اب تو راستہ بدل گیا، نیا روٹ ہے اب مکہ مدینہ کے درمیان، اس میں وہ چیزیں نہیں آتی، ورنہ ریلوے اسٹیشن موجود تھا اور انجن کھڑے ہوئے تھے، ڈبے کھڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں ان کا یہ تھا، یہ حکومت تھی، یہ ترکوں کی بغاوت ہوئی، ترکوں کو ذبح کیا گیا، پوری ٹرینیں ان کی اڑا دی گئی، یہ سب انہوں نے کی. اور پھر ہمارے سپاہی انگریز کے، ہمارے جو مرسنریز تھے، یہ مسلمان جاگیردار جو آج بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے بھرتی کرا کر جو دیا تھا انگریز کو مسلمان، انہوں نے جا کے مدد کی ہے. ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا ہے، انہوں نے جنگ کی ترکوں کے خلاف، عربوں نے کی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے، تم ہاشمی بھی ہو، یہ تو ترک ہیں، وہ تو محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الائمۃ من قریش، یہ ترک تو ہیں اور نسل، تم ہاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو غداری کی ہے، اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے، چیتھڑے. یہ سارے ملک وجود میں آئے ہیں 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ملک کہیں کہاں تھے؟ ایک ہی سلطنت عثمانیہ تھی، پورا ویسٹ ایشیا، پورا نارتھ افریقہ، ایسٹ یورپ، سلطنت عثمانیہ. یہ ملک انہوں نے بنائے اور پھر ان ملکوں کے اندر نیشنلزم کا بیج بویا. ترک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، سیرین نیشنلزم، ایجپشن نیشنلزم. شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو ناصر کا یہ جملہ، نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، اپنے ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں. نحن ابناء النماردہ، یہ صدام حسین نے کہا تھا، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں. ہمارا ماضی جو ہے، کیونکہ نمرودی کہلاتے تھے، کیلڈین امپائر کے جو امپرر ہوتے تھے، جیسے مصر کے امپرر جو ہیں فراعنہ، وہ نماردہ، نمرود. تو یہ لوکل نیشنلزم پیدا، الشام للشامیین، شام شامیوں کا ہے، المصر للمصریین، مصر مصری. امت مسلمہ کے ٹکڑے کر دیے، عالم اسلام کے بھی ٹکڑے اور امت مسلمہ کے بھی ٹکڑے. ورنہ اس وقت تک کیا تھا؟ ایک تاریخی حقیقت نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام جو ہے بنو امیہ کی حد تک تو ایک یونٹ تھا مکمل. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کہ دو حصوں میں منقسم رہے تھے. مصر اور شام نے حضرت علی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ایک ہو گیا. سمجھئے 100 برس تک ایک پورا عالم اسلام، ایک وحدت. عباسی حکومت آئی تو اس کی ایک شاخ بنو امیہ کی چلی گئی ہسپانیہ میں، اس کے بعد دو حصے ہو گئے مسلمانوں کے. ہسپانیہ میں امویوں کی جو ہے ایک حکومت قائم رہی، اور یہاں یہ عباسیوں تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب زوال عباسیوں کا ہوا، پھر تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، سلاطین ہو گئے، اور سلاطین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جیسے کہ وہ طوائف الملوکی. ہمارے ہاں بھی سب سے پہلے جو حکومت 300 برس رہی ہے وہ سلاطین کہلاتے تھے، شہنشاہ نہیں تھے وہ، اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ جو ہمارا جو عباسی خلیفہ ہے وہ ہمارا حکمران ہے. وہیں سے سند آتی تھی، چاہے یہاں پر لوکل کرتے تھے، جہاں فلاں کو فلاں نے شکست دی لیکن پھر وہاں سے سند اپنے لیے منگوا لی، سند ہوتی تھی وہ خلیفہ کی، عباسی خلیفہ کی. اس وقت تک معاملہ کیا تھا؟ چاہے کتنے ہی ملک یہ بن گئے تھے علیحدہ علیحدہ، یہاں مغلوں کی حکومت ہے، یہاں صفویوں کی حکومت ہے، یہاں سلجوقیوں کی حکومت ہے، یا فاطمیوں کی حکومت ہے، یا عثمانی ترکوں کی حکومت ہے، لیکن امت میں تقسیم نہیں تھی. ایک مسلمان یونیورسل سٹیزن تھا پورے عالم اسلام میں، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، مسلمان ٹھیک ہے، شہری ہے ہمارا. کہیں ویسٹ سے مغرب سے چل کر ایک شخص چلا ہے اور ہندوستان میں آ کے وزیر بن گیا، کسی نے پوچھا نہیں یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو؟ نہیں، امت ایک رہی ہے 1914 تک. اس کے بعد یہ امت کے بھی حصے بکھرے اور عالم اسلام کے بھی حصے.
یہ گویا کہ ہمارے زوال کا ایک طرح کا کلائمیکس تھا. لیکن وہ جو میں نے کہا 20ویں صدی کا معاملہ کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے بعد بھی ہمارے زوال کے کچھ لینڈ مارکس ہیں 20ویں صدی میں. ایک احیائی عمل بھی شروع ہوا، وہ میری اگلے تقریر کا حصہ ہوگا. احیائی عمل، اور وہ بھی صحن جہتی ہے، 3 ڈائمینشنل احیائی عمل شروع ہوا ہے پچھلی صدی کے ربع کے بعد، یوں سمجھئے 1924-25 کے بعد. اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. 3 ڈائمینشنل، ایک ہے رینیسنس، ایک احیاء، لیکن یہ کہ وہ میں نے جیسا کہ اس کے وہ بعد میں اب وقت ختم ہونے والا ہے. لیکن وہ جو احیائی عمل چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ زوال کے سائے بھی اور گہرے ہوئے. سب سے پہلا لینڈ مارک بڑا ہمارے زوال کا وہ میں ذکر کر چکا ہوں، 6 Days War of 1967. 6 دن کی جنگ تھی اور 3 ملک، مصر بہت بڑا ملک، بہت بڑی فوج، شام بڑا ملک، ادھر اردن، تینوں کو شکست فاش. ایسی ذلت، ایسی ذلت، ایسی ذلت جو تاریخ اسلامی میں شاید کہیں آپ کو نظر نہ آئے. کہا جاتا ہے کہ میزائل رکھے رہ گئے، ان کے صرف ٹریگر دبانے والے نہیں، چھوڑ کے اپنے جوتے ووتے مصری بھاگ گئے. کتنی بڑی شکست ہوئی تھی مصر کی، اپنے مورچوں سے بھاگ گئے، جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ ساری چیزیں آئی تھی. پورا سینائی پیننسولا 6 دن میں پورا کا پورا اتنا بڑا علاقہ، اس غازہ سمیت. یہ غازہ اس وقت جو ہے مصر کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ کہ سیریا کی شکست، گولان ہائٹس، اگرچہ رقبے کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن بہت اسٹریٹجک ہے. وہ ہائٹس پر ہے کہ جہاں سے زد میں ہے پورا کا پورا جو ہے دمشق جو ہے وہ سامنے. تو اس اعتبار سے اسٹریٹجک پوائنٹ ویو سے بڑی اہمیت ہے گولان ہائٹس کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، پورا ویسٹ بینک یہ لے لیا، پورا یروشلم لے لیا. یہ شکست ہم نے کھائی، زبردست شکست کھائی. عرب ورلڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. عرب ورلڈ کے لیے یہ اتنا ہی بڑی شکست ہے جتنی تاتاریوں کے ہاتھوں 1458 میں ہوئی تھی، جبکہ خلیفہ آخری جو تھے مستعصم باللہ، انہیں ان کے محل سے گھسیٹ کر نکال کر اور ایک جانور کی لاش کے اندر ان کو لپیٹ کر اور ڈال دیا گیا تھا، گھوڑے لڑا دیے گئے. اور عرب جو ہے وہ عالم اسلام کی قیادت سے معزول ہو گئے تھے. اس کے بعد تو پھر جو دوسرا دور آیا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں. دوسرا ہمارا جو رائج تھا دیٹ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. ترکان تیموری، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی، ترکان عثمانی، 4 گروپ. تو 1967 کی 6 روز کی عرب اصلاحی جنگ، اس زمانے میں شاید کچھ لوگوں کو، اگر اصل میں آج کل کا ہمارا جو ہے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال میں اتنا یا تو دفن ہے یا گم ہے کہ اسے نہ ماضی کی خبر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے. اپنا وقت کا مسئلہ ہی ہے. وہ مسئلے ہم نے خود بڑھائے بھی ہیں. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کیا اور اونچا سے اونچا کرنے کی فکر کے اندر ہماری ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات اس حال کے اندر دفن ہیں. ہمیں تو شعور ہی نہیں ہوتا واقعات کیا جا رہے ہیں، کیا کرنٹس چل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا، کتنا پتہ ہمیں. اپنے معمولات ہیں، معمولات کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں. ورنہ یاد کیجئے اس وقت عالم عرب میں پاکستان کی بہت بڑی جو ہے عزت اور تکریم ہو گئی تھی ایک دم، کیونکہ 1965 میں پاکستان نے بھارت کی طاقت کا مقابلہ کر کے اسے روک دیا تھا، اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت. ٹھیک ہے وہ فتح نہیں تھی ہماری، لیکن یہی فتح تھی کہ روک دیا ان کو، دفاع کر دیا اس کی عزت پاکستان کی. اور خاص طور پر 1967 میں جو عربوں کی ذلت ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان کا مقام اونچا ہو گیا.
کہ یہی ایک قوم ہے، یہی ایک ملک ہے۔ ہمارا تو حال جو ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا چھ روزہ جنگ کے اندر۔ عرب تو کھوکھلے ہیں، جانے نہیں، لیکن پاکستان واقعتاً یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، بھارت کا مقابلہ کیا، بھارت کا حملہ روکا ہے۔ اور جو اتنا یقینی تھا بھارت کے لیے فتح کر لینا لاہور کو، کہ بی بی سی میں ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا فال آف لاہور۔ ہماری کوئی یہ واگا کے آس پاس سے جہاں کچھ فوجیں ان کی آگے بڑھ کے آ گئی تھی کیونکہ ریزسٹنس کوئی تھی نہیں، پھر وہ اس چکر میں پڑ گیا کہ یہ معاملہ کیا، کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمیں روکنے والا ہے ہی نہیں۔ ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ ادھر سے حملہ ہو جائے گا۔ بھٹو نے یقین دلایا تھا صدر ایوب کو کہ انٹرنیشنل باؤنڈری بھارت کراس نہیں کرے گا، بھیج دو یہاں اپنے کمانڈو جو ہے کشمیر کے اندر بھیج دو، وہ اندر جا کر جو ہے انسرجنسی شروع کریں، وہاں لوکل مسلمان کشمیری جو ہیں وہ ان کی مدد کریں تو ہم کشمیر کو آزاد کرا لیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کشمیر جو ہے وہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن یہ کہ انٹرنیشنل بارڈر جو ہے پاکستان کا، ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کا، یہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ انڈیا ول نیور کراس انٹرنیشنل بارڈر، یہ ہم اطمینان میں تھے۔ اور پتہ نہیں امریکہ نے اطمینان دلایا ہو، کس نے دلایا ہو بھٹو کو، جو بھٹو نے منتقل کیا ہے ایوب تک۔ انڈیا نے کیا کیا؟ فوراً جھپٹا مارا۔ لیکن وہ جو قرآن میں آتا ہے سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے جس کے دل میں روب آ گیا، مروب ہو گیا، وہ تو خود ہی شکست کھا گیا۔ اب اس کے بعد تو شکست جو ہے اس کی وہ ایک منطقی نتیجہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو بھی اس وقت اللہ نے ہم پر فضل کیا، پاکستان کو بچایا، تو یہ تھی جس سے کہ عالم اسلام میں پاکستان کی جو عزت اور پاکستان کا وقار 1971 میں آ کے وہ بھی ڈھیلا ہو گیا۔ 1971 کا ہمارا ڈیبیکل، ہندوستان کے ہاتھوں ہماری وہ شکست فاش، اپنی غلطیاں، اپنے کرتوت، اپنی زیادتیاں، اپنے معاملات کو سنبھال کر نہ رکھ سکنے کی کوشش، اپنے معاملات کو آپس میں حل کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، وہ ساری چیزیں گن لیجیے۔ اس پر تو میری لمبی تقریر موجود ہے کہ فال آف ڈھاکہ کے اسباب کیا تھے۔ ایک فوری اسباب ہوتے ہیں، ایک بڑے لانگ ٹرم ہوتے ہیں پیچھے، جن کا ہسٹوریکل پس منظر ہوتا ہے بہت لمبا۔ بہرحال 71 میں جو ذلت اور رسوائی ہماری ہوئی ہے، تب اس کے بعد جو ہے وہ شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، اب کہیں کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ پاکستان کی کوئی عزت، پاکستانی مسلمان کی کوئی عزت، اور یورپ امریکہ میں تو کیا ہوگی، عرب ممالک میں کہیں نہیں، انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں جا کر، مرتزقین وہاں کا نوجوان کہ یہ رزق کی تلاش میں ہی آئے ہوئے بیکاری لوگ ہیں، اور رفیق کہتے ہیں بڑی نفرت، رفیق 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 رفیق، وہ یہ لفظ نفرت کا لفظ کیا عرب کے اندر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے جو جدہ یونیورسٹی کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے میکینیکل انجینئرنگ کے، بڑے پاکستانی بہت اعلیٰ انجینئر، انہوں نے آ کے مجھ سے ایک دفعہ کہا تقریباً روتے ہوئے، اب یہاں عربائزیشن ہو رہی ہے کہ اب ہمیں عربی اپنے لانے ہیں سارا سٹاف۔ کل جو لڑکا مجھ سے پڑھ کر گیا اسے میرے اوپر لا کر بٹھا دیا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ۔ میں نے کہا پھر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ پیسہ ریال تو ملتا ہے نا، امریکہ میں ڈالر تو ملتا ہے نا، بس تمہاری غیرت۔ کمال یہ ہے جدہ یونیورسٹی کا جو سب سے اعلیٰ ہسپتال ہے، وہاں عرب تو چپراسی نہیں جا سکتا ہے، غیر عرب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ فرق، یہ ذلت، یہ رسوائی۔ بہرحال یہ میں نے اس وقت صرف تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا کہ 20ویں صدی میں اگرچہ ایک اعتبار سے ہمارا زوال کلائمیکس کو پہنچ گیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی جو اللہ کی طرف سے اور عذاب کے کوڑے ہمارے پیٹھ پر برسے ہیں، عالم عرب کے لیے 6 days وار آف 1967 اور پاکستان کے لیے 1971 کا ڈیبیکل۔
یہ ہماری ذلت و رسوائی کے اہم نشانات ہیں۔ اب آئندہ 20ویں صدی کے اندر جو احیائی جو سلسلہ شروع ہوا اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔